السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے تھرڈ ایئر اسلامیات لازمی لیکچر 5۔ آج ہمارا موضوع ہے سورہ الفرقان، آیت 63 سے 77 تک۔ مکی سورہ ہے، 6 رکوع 77 آیات ہیں، اور قرآن کی یہ 25ویں سورہ ہے۔ اب یہ اتنی ڈیپتھ میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے جسٹ دیکھنا ہے کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ بندہ مومن اور مومنہ کو کیا احکامات دے رہے ہیں، کیا ایٹیکیٹس سکھا رہے ہیں۔ اب یہ جو موضوع ہے سورہ فرقان کا، جو آج ہمارا ٹاپک بنے گا، یہ آداب معاشرت سے متعلق ہے۔ معاشرت معاشرے سے متعلق احکامات، اور معاشرہ کن لوگوں سے مل کر بنتا ہے؟ انسانوں سے مل کر بنتا ہے، لوگوں سے مل کر بنتا ہے، دوسرے مسلمانوں سے مل کر بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئر کر رہے ہیں ان آیات میں کہ ایٹیکیٹس کیا ہیں لوگوں کے ساتھ رہنے بسنے، اٹھنے بیٹھنے، بولنے چالنے، ملنے جلنے کے۔ اس کی ڈیٹیل ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جس کی شفقت ابدی، جو نہایت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین، وہ ہیں جو یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پہ چلتے ہیں آہستہ آہستہ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ اب یہ جو آیات شروع ہوئیں، ان کا آغاز دیکھیے، کتنی خوبصورت سٹائل ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے؟ عباد الرحمن، عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ کیا کچھ رحمان کے بندے، کیا کچھ لوگ رحمان کے بندے نہیں بھی ہوتے؟ جی ہاں، بالکل نہیں بھی ہوتے۔ وہ عباد الشیطان بھی ہو سکتے ہیں، شیطان کے بندے، یا عباد الرحمن ہوں گے یا عباد الشیطان ہوں گے۔ اب رحمان دیکھیں، اللہ نے اپنے آپ کو کتنے خوبصورت نام سے انٹروڈیوس کروایا، رحمان، بہت زیادہ بار بار مستقل انداز میں رحم کرنے والا۔ یہ نہیں کہ آج رحم کیا تو کل نہ کیا، ایک مہینے کیا تو پوری زندگی نہ کیا، نہیں، اس کی رحمت میں بہت زیادہ دوام ہے، مستقل رحمت اس کی جاری اور ساری رہتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرے بندے کون ہیں، کن کو اس نے اپنا بندہ قرار دیا۔ اب ہم ان بندوں کی کوالٹیز دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ رک کر اپنے پرسنل لائف کے لیے بھی ہم کچھ لیسن لیتے چلے جائیں گے، کیونکہ بات پھر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ موقع دیا اسلامیات کے ذریعے قرآن کی کچھ باتیں، اللہ کے کچھ احکامات، ان کی کچھ رضا کی باتیں جاننے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا۔ تو ہم کیوں نہ آگے بڑھ کر نیکسٹ سٹیپ پر اس کو اپنے عمل کا زندگی بھر کے لیے حصہ بنائیں۔ نوٹس تو ہم نے لینے ہی ہیں، چیزیں ہم نے یاد کرنی ہیں اپنے پیپرز کے لیے، لیکن یہ سفر پیپرز تک نہیں محدود رہنا چاہیے، ہمیں بحیثیت مومن اور مومنہ آگے جانا ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ رحمان کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1، زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ آہستہ آہستہ چلنا، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا جیسے لوگ جیسے بیمار ہوتے ہیں اور وہ سلو سلو بالکل اپنے آپ کو، جیسے کسی کوئی مریض چل رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ چلنا کیا مریضانہ چال کو شو کر رہا ہے؟ نہیں۔ مریل سی چال کو شو کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ ایسے چلنا کہ جیسے کوئی وقار سے چلتا ہے، خوبصورت طریقے سے چلتا ہے، عاجزی سے چلتا ہے، اس کی چال میں غرور نہیں ہوتا،
اکڑ نہیں ہوتی۔ دیکھیں، جب بندے کی شخصیت میں، اس کے دماغ میں تکبر کا کیڑا گھستا ہے نا، تو لازماً اس کی چال سے بھی وہ چیز نمایاں ہوتی ہے، اس کے چلنے سے، اس کے بولنے سے، اس کے اٹھنے سے، اس کے بیٹھنے سے وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں بتایا کہ رحمان کے بندوں کی جو ظاہری اپیرنس، ان کی چال ہے، اس چال میں عاجزی ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، اللہ کی خاطر اس میں کوئی اکڑ اور غرور نہیں ہوتا، مریل چال بھی نہیں ہوتی۔ اس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پتہ چلتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جب آپ چلتے تو یوں معلوم ہوتا جیسے نیچے کی طرف اتر رہے ہوں، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ زمین آپ کے لیے سمٹتی جا رہی ہے، زمین آپ کے لیے کیا ہو رہی ہے؟ سمٹ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز ایسے ہوتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی وضاحت میں کہا کہ مومنوں کے تمام اعضاء سے، ہاتھ پاؤں، اس کی باڈی سے اللہ کے سامنے عاجزی اور خشوع کا اظہار کرنا، حالانکہ نہ وہ بیمار ہوتے ہیں نہ معذور، ان پر یہ کیفیت اللہ کے خوف سے طاری ہوتی ہے، یعنی اکڑ نہیں ہوتی، عاجزی طاری ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا جذبہ ان کے اوپر طاری ہوتا ہے، اور وہ اچھے طریقے سے چلتے جاتے ہیں، چال سے بھی اللہ کی محبت جھلک رہی ہوتی ہے۔ تو آج سے میں نے اور آپ نے یہاں رک کر اپنی اپنی چال کے زاویے پر غور کرنا ہے۔ کیسی چال ہے؟ کیا ایسی چال ہے کہ ایسی چال میں چلوں کلیجہ وہ کیا ہوتا ہے، جل ہل جائے گا کہ کیا ہو جائے گا؟ ایسی چال تو نہیں ہے۔ چال کیسی ہے میری؟ سب سے پہلے اپنی ظاہری اپیرنس کو بہتر بنانا ہے، ظاہری ہوگی تو پھر باطنی کی طرف انسان اس کی اصلاح کی طرف جائے گا۔ اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ جب وہ جاہلوں سے ملتے ہیں، جاہل ان سے بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم، سلامہ۔ یہ جو سلام ہے نا، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جاہلوں کو۔ یاد رکھیے، ہم اردو میں جاہل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دنیاوی علم نہیں ہوتا، وہ پڑھ لکھ نہیں سکتا، دنیا کی ڈگری سرٹیفکیٹ نہیں ہوتے اس کے پاس، مدرسے کے سرٹیفکیٹ نہیں ہوتے، ہم اسے کہتے ہیں جاہل۔ اللہ یہاں یا قرآن میں جب جاہل کا لفظ لاتے ہیں تو وہ بے علم یا ان پڑھوں کے لیے نہیں لاتے، بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف جا کر، شریعت کے خلاف جا کر، دین کے احکامات کے خلاف جا کر اپوزٹ باتیں کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جہالت کے کام، غلط باتیں کرتے ہیں، غرور و تکبر اکھڑ مزاج ہوتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں، میں بھی قرآن کی نظر میں ایک بندہ جو دنیاوی اعتبار سے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ، بہت بڑے عہدے پر ہے دنیاوی اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، لیکن اس کی عادات، اس کے معاملات اللہ اور اس کے رسول سے مکمل طور پر غفلت والے ہوں، بلکہ وہ اگینسٹ ہو، اور وہ اپنی حرکتوں سے ایسی حرکتیں شو کرے، ایسی باتیں شو کرے کہ اس کا دین سے، اللہ سے کوئی لینا دینا واسطہ نہیں ہے، اور وہ اہل ایمان بندوں کو بھی اللہ کے دین سے روکنے کی کوشش کرے۔ تو ایسا سوٹڈ بوٹڈ پڑھا لکھا سو کالڈ شخص اللہ کی نظر میں جاہل ہے۔ اب جب ایسے جاہل آتے ہیں، مومنین سے، عباد الرحمن سے گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کیا ہوتی ہے ان کی؟ بحث، جھگڑنا، الجھنا۔ یہ الجھنے کے لیے جب وہ آتے ہیں، جھگڑنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ عباد الرحمن فوراً جان جاتے ہیں کہ اصل میں یہاں یہ ہم سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے، یہ جان بوجھ کے بال کی کھال اتار رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ یہاں السلام علیکم سلام، وہ سلام مراد نہیں ہے۔ السلام علیکم اسے کہا جاتا ہے سلام متارکت،
متارکت میم تے الف رے کاف تے، متارکت یہ لفظ عموماً دوسروں سے پیچھا چھڑانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ گویا وہ جاہلوں سے بھی سلامتی کی بات کرتے ہیں کہ جی السلام علیکم، آپ کا یہ راستہ ہے، ہمارا وہ راستہ ہے۔ پھر اس بحث میں بیٹھ نہیں جاتے، یعنی آلریڈی جو مخالف فریق ہے وہ گند کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ دوسرے کو بھی گھسیٹ کر اسی گند میں بٹھا کر اسے بھی گندا کرنا چاہتا ہے۔ ایک بندہ خود ننگا ہے، وہ دوسروں کے کپڑے بھی اتارنا چاہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ان سے بدتمیزی کرختگی کی گفتگو کرنے کی بجائے انہیں کہا جائے السلام علیکم، آپ اپنے طریقے پہ چلیں، ہم اپنے طریقے پہ چل رہے ہیں، اچھے طریقے سے وہاں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ یہ نہیں کہ ان کو رک کے یہاں پہ کوئی ایذا یا تکلیف پہنچائی جائے گی، نہیں۔ پھر کیا ہے اگلی بات عباد الرحمن کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں، جو راتیں کاٹتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدوں میں اور قیام میں، سجدے اور قیام میں ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ دن مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے گزرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے گزرتا ہے، عاجزی کا نمونہ بن کر، شکر گزار بندے کا نمونہ بن کر، صابر بندے کا نمونہ بن کر زندگی گزارتے ہیں، اور راتیں ان کے رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ رات کی عبادت کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ قرآن میں اور بہت سے مقامات پر رات کی عبادت کی بہت فضیلت بیان ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین سنت بیان ہوئی تہجد کے حوالے سے۔ یہ تہجد کی بات ہے، اور تہجد کی جو نماز ہوتی ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہوتی ہے وہ یہ کہ اس میں ریا کا خدشہ نہیں ہوتا، نمائش کا خطرہ نہیں ہوتا۔ سیکنڈ، جب انسان رات کو اٹھتا ہے تو یہ نفس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے نا، رات کو نیند توڑ کر اٹھنا نفس کو مشکل لگتا ہے۔ تو جب نفس پہ انسان رات کو قابو پاتا ہے، اسے کنٹرول کرتا ہے، تو ایسے میں اس کی دن کے اندر صبح سے لے کر شام تک جاگنے کے اوقات میں اللہ کے حکموں کی فرما برداری کے لیے اس کے نفس کی خاص ٹریننگ ہوتی ہے۔ نفس کو پھر اللہ کی باتوں پر عمل کرنا مشکل نہیں لگتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو مزے سے لمبی تان کے اور خواب خرگوش کے مزے لینے والے اور میٹھی نیند سونے والے اور لمبے لمبے خراٹے لینے والے لوگ نہیں ہوتے عباد الرحمن۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے رب نے ہم پر بہت احسان کیے ہیں، ہمیں اب اپنے رب کی رضا چاہیے، ہمیں ابدی بادشاہی چاہیے، ہمیں دنیا میں جو ہم نے اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، کام کاج کرنے ہیں، ہمیں اس کے لیے سٹیمنا، انرجی چاہیے۔ اور انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے صالحین عباد الرحمن کو اپنے نبیوں کی تعلیم سے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پچھلے صالحین کی بات بھی کر رہے ہیں نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی راتوں کو اٹھنے سے یہ سٹیمنا حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ رات کو قیام مین یہ کہ فٹافٹ افراتفری میں نماز نہیں پڑھتے، اچھی طرح سے وہ قیام کرتے ہیں، اچھا مناسب قیام ہوتا ہے، لمبا قیام جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، اپنے رکوع سجود کو بھی وہ دھیان میں رکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجود تو ہمارے سامنے ہے کہ جب آپ رات کو کھڑے ہوتے تو آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ پوچھنے والوں نے کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کیوں اتنی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس لیے راتوں کو قیام کیا جاتا ہے، راتوں کو سجدوں میں ٹائم گزارا جاتا ہے۔ پھر ایک روایت ہے، حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی سب نیک بندوں کی عادت رہی ہے۔ یعنی جو عباد الرحمن کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنی 5 ٹائم کی فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کو بھی پابندی میں لانا ہے، اور ان نوافل میں
تہجد کی نماز یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں نیکسٹ، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ انا عذابہا کانا غراما، بے شک جہنم کا عذاب تو لازم ہو جانے والی چیز ہے، وہ تو پکڑ لینے والی چیز ہے۔ اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں وہ، انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ بے شک جہنم بڑی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، بڑا برا جگہ، بڑا برا مقام ہے قیام کا۔ استغفر اللہ۔ انہیں دین کی چونکہ سمجھ ہوتی ہے نا، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی غفلت والی زندگی نہیں ہوتی، لاپرواہی والی زندگی نہیں ہوتی، بڑے کانشیس ہوتے ہیں، اور یہ کانشیس ہونا انہیں آخرت کی فکر بناتی ہے، آخرت کی سوچ بناتی ہے۔ جو ہم شروع میں بھی سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے نا آیات، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہاں میں نے کلیئر کیا تھا آپ لوگوں کو کہ یقین ایسا ہے کہ جو دل، دماغ، ذہن، فکر کو جکڑ لے، پکڑ لے، آپ اس سے باہر نہ نکل سکیں، آپ ہر وقت آخرت کو سامنے رکھ کر جئیں، اٹھیں، بات کریں، بولیں، چلیں، ہر چیز آخرت کے معاملے کے ساتھ ہو۔ اب جب وہ آخرت کو اتنا کانشیس ہو کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ بڑی خوفناک چیز ہے، بڑی ہولناک، دہشت ناک جگہ ہے۔ وہاں کا عذاب اور دنیا کے جو ہماری دنیا کی تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ درد ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ قیامت کے دن ایک ایسے مجرم کو لایا جائے گا کہ جس نے ساری زندگی عیش و آرام، سکون، اطمینان، خوشیوں میں وقت گزارا ہوگا، کبھی دکھ کا ایک لمحہ نہیں دیکھا ہوگا۔ اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، وہ غوطہ کھا کے جب نکلے گا تو اس کے حواس اتنے خراب ہو چکے ہوں گے کہ وہ قسم کھا کر کہے گا کہ میں نے تو ساری زندگی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، کوئی آرام دیکھا ہی نہیں، کوئی چین دیکھا ہی نہیں، کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں۔ ایک غوطہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اور پھر ایک ایسے نیک شخص کو لایا جائے گا کہ جس کی پوری زندگی محرومیوں، بے بسیوں، پریشانیوں کی، بدحالیوں کی زندگی گزاری ہوگی، اس نے کبھی خوشی کا نام نہیں دیکھا ہوگا، اس کی آزمائش اس قسم کی تھی۔ اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا تو وہ اس قدر جنت میں جا کر خوش ہوگا، وہاں سے باہر آ کر وہ کہے گا میں نے تو ساری زندگی کوئی دکھ درد تکلیف دیکھی ہی نہیں، پریشانی دیکھی ہی نہیں۔ تو یہ حال ہے آخرت کی دونوں زندگیوں کے حوالے سے۔ تو یہ جو عباد الرحمن ہوتے ہیں، یہ عذاب جہنم کو اپنے سر پر، جیسے کوئی خطرہ کسی کے سر پہ منڈلا رہا ہوتا ہے نا، یہ ہر وقت اس خطرے کو بالکل اپنے سر پر منڈلاتے ہوئے فیل کرتے ہیں، اور یہ پھر اللہ سے مسلسل دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، دن میں بھی اور خاص طور پر راتوں کی عبادت کے اندر، تہجد کے ٹائم پر، کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہے سحری کا ٹائم کہ خاص طور پر تاکید کی گئی کہ اس وقت اللہ سے عذاب جہنم سے پناہ مانگی جائے، خاص طور پر استغفار کیا جائے، خاص طور پر توبہ استغفار کیا جائے۔ تو یہ کہتے ہیں اللہ ہم سے عذاب جہنم کا خطرہ ٹال دے، ہمیں عذاب جہنم سے دور کر دے، کیونکہ جب اس کا عذاب لازم ہو گیا تو وہ جدا نہ ہوگا، وہ نہیں جان چھوڑنے والا، وہ تو چپک ہی جائے گا، وہ تو چمٹ ہی جائے گا۔ اور جہنم، وہ تو اللہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، بڑا برا مقام ہے۔ دیکھیں نا، وہاں تو پھر جو جائے گا اللہ معاف کرے اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے، کچھ پتہ نہیں کتنا ٹائم گزارے گا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ابدی جہنم ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ لامحدود ان لمیٹڈ ٹائم کے بعد پھر اس کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ آج ہم آخرت کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے، ہماری نفسیات یہ ہوتی ہے، شیطان نے ہمارے دماغوں میں یہ بھوسا بھرا ہوا ہے کہ بھی جب وہ ٹائم آئے گا دیکھی جائے گی، کر لیں گے، یا بڑھاپا آئے گا تو اس وقت دیکھ لیں گے،
یہ جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے. اب اس ٹائم پہ ہم کون اللہ اللہ کرنے بیٹھ جائے. کیا میں نے کوئی مولویانی بننا ہے؟ میں نہیں ایسا نہیں کر سکتی. حالانکہ دین ہمیں بالکل نہیں کہتا کہ آپ مولوی بن کر اپنا بالکل دنیا داری چھوڑ دیں، فیشن چھوڑ دیں، اچھی باتیں چھوڑ دیں. نہیں، کچھ بھی نہیں کہتا. دین کہتا ہے اپنے کنسیپٹس ٹھیک کرو، اپنی سوچ ٹھیک کرو، اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو، اور اپنے عمل میں چند باتیں لے کر آؤ، تمہارے لیے ہمیشہ کی عیش ہی عیش ہے. آج آپ دیکھیے کہ ہمیں اگر اللہ نہ کرے، استغفر اللہ، آپ نے اس گاڑی کو تو دیکھا ہوگا نا جو کوڑا اٹھاتی پھر رہی ہوتی ہے. تو راستے میں ہم کہیں جا رہے ہوں نا اور وہ کوڑا اٹھا رہی ہو ہمارے قریب، ہم اس کے پاس سے گزر رہے ہوں، تو سیکنڈز میں ہم گزرتے ہیں نا، تو وہ جو سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، فوراً ہم اپنے ناک کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ رکھتے ہیں، وہ بو نہیں ہم سے برداشت ہوتی. گرمیاں آتی ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، تو ہم سے تھوڑی دیر کے لیے گرمی نہیں برداشت ہوتی. روٹی پکاتے ہوئے، کچن میں کوکنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا آئل ہاتھ پہ گر جائے تو وہ چھالا نہیں ہم سے برداشت ہوتا. اور جہنم، وہ تو ہے ہی بہت بری جگہ، بہت برا مقام ہے. اللہ تعالیٰ بچائے اور اللہ ہمیں اس سے دور رکھے. پھر کیا کرتے ہیں عباد الرحمن؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں، نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں. وکانا بین ذالک قواما، ان کی روش اعتدال کی روش ہوتی ہے. یعنی اللہ کے جو بندے عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے کی بجائے اگر ہم یہاں یہی لفظ یوز کریں نا، رحمان کے بندے، بڑا پیارا سا لفظ ہے نا، جیسے اپنائیت ہے اس لفظ میں. اللہ نے اپنائیت کا اظہار کیا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں. ان کی زندگیوں میں اعتدال ہوتا ہے، اور اعتدال کی یہ پکچر یا یہ ٹیلر یا عکس ان کے اخراجات میں بہت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے. اور یہ اخراجات میں اعتدال ایسے ہی نہیں آ جاتا. جب تک انسان کی پوری پرسنالٹی میں اعتدال نہ ہو، اس کے خرچ میں اعتدال کیسے آئے گا؟ پوری پرسنالٹی میں اعتدال لانے کی ضرورت ہے. ہر چیز میں اعتدال، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں. اب سونے میں یہ نہیں کہ آپ 10 گھنٹے سوتے ہی رہیں. نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بھی ایک اتنی مناسب نیند ہے، میں نے نیند کر لی، اب اس کے بعد مجھے باقی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. اب کھانا یہ نہیں کہ ہر وقت کھاتے رہیں، کھا کے توند بڑھا لیں اور ویٹ بڑھا لیں. نہیں، اعتدال یہ بھی نہیں کہ اتنا کم کھانا ہے کہ ہر وقت بیمار ہی رہیں ڈائٹنگ کے چکر میں. نہیں، مناسب کھانا، اعتدال کرنا. پھر یہ اعتدال عبادت میں آتا ہے، پھر یہ اعتدال معاملات میں آتا ہے، اور پھر یہ اعتدال خرچ میں آتا ہے. اب یہاں عباد الرحمن کے خرچ کی ڈیٹیل کیا بتائی کہ نہ خرچ کرنے میں وہ فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف، نہ خرچ کرنے میں وہ کنجوس ہوتے ہیں، بخل کرتے ہیں. اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی والی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا نا. اور تنگی کرنا کہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اپنے بالکل کندھوں سے لگا دینا کہ انسان نکالے ہی کچھ نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے، نہ اپنے گھر والوں پر، نہ معاشرے کی غریب طبقات کی فلاح و بہبود پر، نہ دین کی سربلندی کے لیے کہیں خرچ نہ کرے. اور فضول خرچی میں بھی پھر یہی آتا ہے کہ آپ فضول خرچی میں اتنا اڑاتے ہیں پیسہ کہ جو جائز جگہ ہیں، جو ضروری جگہ ہیں، وہاں پر خرچ کرنے کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں ہے. تو اس آیت میں ایک اسراف آیا ہے، فضول خرچی، اور بخل اور کنجوسی کو اقتار کہا گیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور دوسرے مفسرین، گناہ کی راہ میں خرچ کیے جانے والا ہر پیسہ اسراف ہے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. مطلب آپ نے 10 روپے خرچ کیے. ایک چیز تبذیر آتی ہے اسراف کے ساتھ کی، اسراف کی بہن ہے تبذیر. اس میں آتا ہے کہ وہ غیر شرعی، غیر اسلامی معاملات میں خرچ کرنا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز کاموں میں بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے. اب جائز کام کیا ہے؟ جیسے آپ نے اپنے ڈریس وغیرہ خریدنے ہیں، اپنے جوتے خریدنے ہیں،
بھئی اب جو ضرورتاً ہے، سیزنل ہیں، آپ خرید لیں، لیکن یہ نہیں کہ اب ہر وقت خرید خرید کے کبرڈز بھری ہوئی ہیں، الماریاں جوتوں سے بھری ہوئی ہیں، دل ہی نہیں بھر رہا، جب جاتے ہیں کچھ نہ کچھ اٹھا کے لے آتے ہیں۔ یہ چیز نہیں پسندیدہ۔ ضرورتاً لے اور باقی پھر انسان اللہ کی راہ میں اس پیسے کو خرچ کرنے کی عادت ڈالے۔ اور پھر اقتار کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں میں خرچ کرنے کا حکم دیا ان میں بخل سے کام لیا جائے یا بالکل خرچ نہ کیا جائے، تاکہ اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، اپنے نفس کی جائز ضروریات پر بھی لوگ بالکل نہیں خرچ کرتے، 1 روپیہ نہیں خرچ کرتے۔ اور بخیل جو ہوتا ہے نا، اس کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ خود تو خرچ کرتے ہی نہیں، پھر مرتا ہے تو پھر بعد والے ہی خرچ کرتے ہیں اس کا مال، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کی عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ پھر کیا کرتے ہیں عباد الرحمن؟ ان کی اگلی صفت کیا ہے؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات ہے شرک سے بچنے کی، توحید کا راستہ اختیار کرنے کی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی۔ عقیدے کی بات آ گئی۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کا مالک، خالق، ہمارا خالق مالک اللہ، ہر چیز کے خزانوں کا مالک اللہ، صرف وہ ہے جو دینے والا ہے، نوازنے والا ہے۔ بندوں کا کام اس کے سامنے جھکنا، اس کی مرضی کے مطابق چلنا، اس کی خوشی کو ملحوظ رکھنا، اس کی ناراضگی سے بچنا، اس پر بھروسہ کرنا، یہ بندے کی ذمہ داری ہے۔ اب اللہ کو تو یہ مقام دیا نہ جائے، اطاعت کا، محبت کا، فرما برداری کا، وفاداری کا، قربانی کا۔ اللہ کے ساتھ دیگر مخلوقات، ہستیوں کو اس کا شریک بنا کر، پارٹنر بنا کر ان کو پوجا جائے، ان پر بھروسہ رکھا جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کی وفاداری کے دم بھرے جائیں، تو یہ چیز اللہ کو سخت ناگوار ہے۔ اس میں ایک مثال دیتی ہوتی ہوں شرک کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے میاں بیوی کا تعلق ہے نا، بڑا قیمتی تعلق ہوتا ہے۔ تو جو بیوی ہوتی ہے نا، وہ اپنے شوہر کی 24 گھنٹے بیوی ہوتی ہے، پوری زندگی بیوی ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے اپنے شوہر کو کہ 23 گھنٹے میں تمہاری بیوی ہوں، 1 گھنٹہ بس میں فلاں کے ساتھ دوستی کروں گی، فلاں کی بیوی بننے کو پریٹینڈ کروں گی۔ شوہر اس کو نکال کے، جو غیرت مند شوہر ہوگا نا، نکال کے اس کو کک آؤٹ کرے گا، باہر کرے گا کہ جا اسی کے پاس جا۔ اگر بیوی کہے 5 منٹ صرف دے دو کسی اور کے لیے، تو وہ تو ساری زندگی اس کو معاف نہیں کرے گا اس 5 منٹ کے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ، ان کی غیرت، ان کا مقام، وہ تو عام انسان اور اللہ کہاں ہیں؟ آپس میں کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ اللہ کی توحید کے اندر بٹا لگانا، یہ اس کی غیرت کو للکارنا ہے، یہ اس کو سخت غصہ دلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جو عباد الرحمن ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک سے گریز کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں بناتے، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ کسی نفس کو ہلاک نہیں کرتے مگر وہ جس کو اللہ نے حق کے ساتھ حلال ٹھہرایا۔ کہ وہی پیچھے جو ہم پڑھ کر آئے ہیں آیات سورہ انعام کی، کہ اللہ نے قتل کو حرام قرار دیا۔ اب وہی تفسیر یہاں اور یہاں کی تفسیر آپ وہاں رکھ لیں کہ وہ عقیدے کی صفائی کے ساتھ ساتھ برے اعمال سے بھی دوری اختیار کرتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے، اور اس کی سزا ابدی جہنم ہے۔ اور حق کے ساتھ قتل، ظاہری بات ہے کہ کسی کو قصاص میں قتل کیا جائے، تو اس کے علاوہ جو قتل ہے وہ قتل ناحق ہے۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ اور وَمَن یفعل ذَلِکَ یلقا ساما، جو یہ کرے گا اس نے تو بہت ہی زیادہ اس کے لیے بڑی سزا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ولا یزنون ہے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے، اور آیات کے اگلے ٹکڑوں کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے اب نیکسٹ لیکچر میں۔ اس کو ہم یہیں پہ روک لیتے ہیں، اور میں آپ سے بار بار یہی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ کائنڈلی اپنے نوٹس تیار کرتے جائیے، 10 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور پھر اس کو یاد کیجئے، یاد کر کے پھر اس کو لکھیے۔
تاکہ جب کالج کھلیں آپ کے پیپر ہوں تو اس وقت آپ کو کوئی مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.